نہر کی طرف جانے کے بجائے میں نے نثار کو جیل روڈ پر ڈالا اور لارنس روڈ کے قریب و جوار میں گھوم پھر کر اطمینان کر لیا کہ ہمارا تعاقب کیا نہیں جا رہا۔ اس کے بعد میں نے نثار کو شادمان چلنے کا کہا۔ راستے میں انجم اور فریال سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہیں، تاہم ڈرائیور کی موجودگی میں وہ اس نازک مسئلے کو چھیڑنے سے باز رہیں۔ کمرے میں پہنچتے ہی فریال نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے اتنی عیاری سے سوالات کا جال بچھایا کہ میں اسے غزالہ کے حوالے سے ڈانٹنا بھول ہی گیا۔ میرا ذہن مکمل طور پر نثار ثنی کی طرف متوجہ تھا۔ میں نے فریال کو ساتھ والے کمرے میں لے جا کر کہا، دیکھو فریال، مجھے اس گاڑی کے بارے میں معلومات چاہیے۔ اس میں کون یہاں آیا تھا اور کس غرض سے آیا تھا، اب کہاں ہے؟ یہ کام تم کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں، وہ خم ٹھوک کر بولی، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ یہ بات نہ بھی کہتے تو آپ کے الفاظ بچ جاتے۔ کیا میں تمہارا انتظار کروں؟ کتنا پیارا لگا آپ کے منہ سے یہ لفظ، وہ اٹھلا کر بولی۔ کون سا لفظ؟ انتظار کا۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ پھر وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن پر خیالات کی یورش تھی۔ بار بار کچھ صورتیں تصور کے پردے پر ابھر رہی تھیں۔ ان میں سب سے نمایاں صورت شنکر شکرا کی تھی۔ یہ صورت تصور میں ابھرتی تو کانوں میں دھماکے ہونے لگتے اور فضا میں بارود کی بو محسوس ہوتی تھی۔ کتنا گہرا تعلق تھا نحوست کا اس صورت سے۔ یہ نحس شخص میرے ارد گرد موجود تھا، دور تھا یا نزدیک، وہ ان فضاؤں میں سانس لے رہا تھا۔ رات 1 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف فریال تھی۔ ہاں، میں احسان بول رہا ہوں۔ آپ کے لہجے میں اتنی اداسی ہے کہ لگتا ہے 10 گول سے میچ ہارے ہیں۔ کام کی بات کرو فریال، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ ہاں کہو۔ گاڑی میں ترنم نام کی ایک صاحبہ جھنگ سے آئی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک گن مین اور ڈرائیور تھا۔ جس وقت ہم کلینک پہنچے، گن مین کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ ڈرائیور کا نام غالباً اسد ہے۔ ترنم صاحبہ کا پورا نام مسز ترنم زمان ہے۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ فریال کی اطلاعات خاصی سنسنی خیز تھی، خاص طور پر آخری فقرہ۔ اس نے خاتون کا نام ترنم زمان بتایا تھا، یعنی وہ قادر زمان کی بیوی تھی۔ میری اطلاع کے مطابق قادر زمان کی کئی بیویاں تھیں۔ ان میں سے کچھ حیات تھیں اور کچھ اسے داغِ مفارقت دے چکی تھیں۔ اب معلوم نہیں زندہ شرکاء حیات میں وہ کون سی شریک حیات تھی۔ فریال کی اطلاع میں تسلی کا پہلو یہ تھا کہ جس وقت ہم کلینک پہنچے صرف ایک ڈرائیور وہاں موجود تھا، اور یہ بھی کچھ ضروری نہیں تھا کہ وہ مجھے پہچانتا ہو۔ جہاں تک مسز ترنم زمان کا تعلق تھا تو وہ یقیناً انجم کو نہیں پہچانتی ہوں گی۔ حویلی میں انجم عیاشی کا سامان تھی، اور ایسے ساز و سامان کو نیک بیویوں کی نگاہ سے دور رکھا جاتا ہے۔ وہ رات میں نے بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دی، اور اگلے روز فریال کو فون پر صاف بتا دیا کہ آئندہ وہ اس قسم کی اوچھی حرکت نہ کرے۔ وہ جس عورت کے پاس مجھے لے کے گئی تھی، اس کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ ہے نہ آنکھ میں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ انجم کے آپریشن کے لیے کوئی اور ڈاکٹر تلاش کرے، اگر نہیں کر سکتی تو میں خود انتظام کر لوں گا۔ فریال نے میرے تلخ ترش لہجے کو بڑے الہڑ پن سے سہا اور اپنے شبنمی لہجے سے میرے شعلوں پر چھینٹیں دینے کی کوشش کی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ انجم کے آپریشن کے لیے کسی دوسرے ڈاکٹر کو ارینج کرتی ہے۔ اگلے روز شام تک اس نے تمام انتظام کر لیا۔ ایک قابل بھروسہ ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینک میں انجم کی پنڈلی کا چھوٹا سا آپریشن ہوا، اور ضروری ٹریٹمنٹ کے بعد وہ 10-12 گھنٹوں میں گھر واپس آ گئی۔ انجم کے کامیاب آپریشن نے میرے ذہن سے ایک بھاری بوجھ اتار دیا تھا۔ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کئی روز کے بعد میں نے پہلی مرتبہ شیو بنائی، غسل کیا، لباس بدلا۔ موسم بھی خوشگوار تھا۔ 2 روزہ بوندا باندی کے بعد دھوپ نکلی تھی، اور کوٹھی کے چھوٹے سے لان میں سدا بہار پھول مہک رہے تھے۔ جی چاہا اپنے حالات سے تمام ذہنی رابطے منقطع کر کے اس ماحول میں گم ہو جاؤں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح باد موسوم کے بجائے تازہ ہوا کو سینے میں اتاروں، تصور میں رقصاں خونی بھوتوں کے بجائے حقیقی مناظر پر نظر ڈالوں۔ میں نے کمرے سے باہر لان میں آ کر کرسی ڈالی اور ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ فضا میں بدستور زہریلی ہوا کی آمیزش رہی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور درد کی لے مدھم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس گھر کا تصور کیا جہاں میں اور شفتہ پھولوں کے درمیان پھولوں کی طرح مسکراتے تھے۔ ہمیں سرسبز لان پر دوڑانے کے لیے مضبوط باہیں سہارا دیتی تھیں۔ ہمارے تمتماتے رخساروں پر ماں باپ کے بوسے ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ صبح شام کتنے حسین تھے۔
میں اپنے تصور کو دھکیل دھکیل کر اس دنیا میں لے گیا، خوابوں کے جھولے میں جھولنے لگا اور نیلگوں فضاؤں میں اڑنے لگا۔ یکا یک قدموں کی چاپ نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دیکھا ٹینس شوز میں بلی کی چال چلنے والی خوبرو فریال سامنے کھڑی تھی۔ اس کے رخسار سنہری دھوپ میں تمتما رہے تھے۔ ہیلو، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ہیلو، میں نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا۔ بیٹھو۔ اکیلی کیسے بیٹھوں؟ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ کون ہے؟ ڈاکٹر غزالہ۔ میں کرسی پر تن کر بیٹھ گیا۔ غضب کی ایک لہر سینے میں بلند ہوئی اور کنپٹیاں جل اٹھی۔ میں غرایا۔ فریال، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے اس عورت کا ذکر اب نہیں سننا، اور تم اسے یہاں چار دیواری میں لے آئی ہو۔ میرا خیال ہے مجھے تمہارے پاپا کی دی ہوئی یہ پناہ گاہ اب چھوڑنی پڑے گی۔ میں ابھی فون کرتا ہوں صاحب صاحب کو۔ اس سے میں کھولتا ہوا میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لپک کر میرا بازو تھام لیا۔ ارے بابا، یہ غضب نہ کریں، پہلے دیکھ تو لیں ڈاکٹر غزالہ یہاں کیوں آئی ہیں اور ان کے ساتھ کون ہے۔ وہ مجھے متحیر چھوڑ کر اس دروازے کی طرف مڑی اور جانے سے پہلے بولی، غزالہ باجی آ جائیں۔ چند لمحے کے توقف سے دروازے میں جنبش ہوئی اور غزالہ اندر آ گئی۔ غزالہ کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا اور سن ہو کر رہ گیا۔ یوں لگا ایک دھماکے سے کائنات میں ان گنت پھلجڑیاں چھوٹ گئی ہیں۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھر رہے تھے۔ یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ یہ حالت خواب ہے یا بیداری۔ میں نے آنکھوں کو زور سے جھپکا۔ میرے سامنے شگفتہ کھڑی تھی، قادر زمان کی حویلی میں پھنسی ہوئی وہ وحشی ہرنی جس پر ہزاروں شکاریوں کی نگاہیں تھیں۔ وہ سب زنجیروں کو پگھلا کر اور سارے حصار توڑ کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں جیسے ہوا میں اڑتا ہوا آگے بڑھا۔ شگفتہ نے اپنے بازو کھولے اور ہم ایک دوسرے میں سما گئے، ایک جان دو بدن کی طرح، دھوپ اور حدت کی طرح، چاندنی اور ٹھنڈک کی طرح، دن اور روشنی کی طرح۔ وہ میرے سینے میں دھس گئی اور میں اس کے بالوں میں چھپ گیا۔ شفتہ شفتہ، میں بار بار اسے پکار رہا تھا۔ وہ میری ہر پکار کے جواب میں بھیا کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے مجھ تک آ رہی تھی۔ شفتہ، تو ٹھیک تو ہے نا؟ تجھے کوئی دکھ تو نہیں دیا گیا؟ بتا، تو ٹھیک ہے نا؟ میں بار بار اس کا سر چوم رہا تھا، اسے بازوؤں میں بھینچ رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت اسی عالم میں خود فراموشی میں گزرا۔ میرے رخسار اشکوں سے تر تھے اور وہ بھی رو رہی تھی۔ آج قریباً 3.5 برس بعد میں نے اسے چھوا تھا، اس کی آواز سنی تھی۔ یہ وہی شفتہ تھی جس سے چند گھنٹے جدا رہنا بھی میرے لیے ممکن نہ تھا۔